کیا ہو اگر محبت کے بارے میں ہم جو کچھ بھی سوچتے آئے ہیں وہ سب غلط ہو؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ رومانوی تعلقات کے بارے میں ہمارے عام تصورات اکثر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، اور یہ کہ محبت کوئی جادوئی احساس نہیں بلکہ ایک ایسا ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن یہ ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ خیال کہ محبت کے بارے میں ہمارا جو جدید کلچر ہے وہ بنیادی طور پر ناقص ہے اور ہمیں خوشی سے زیادہ تکلیف کی طرف لے جا رہا ہے۔ آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ رومانوی تباہی جس کا ہم نے ذکر کیا، آخر یہ شروع کیسے ہوئی، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ محبت کے بارے میں ہمارے آج کے خیالات آخر بنے کیسے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محبت کے بارے میں ہمارے موجودہ خیالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ انسانی تاریخ کے زیادہ تر حصے میں شادیاں خاندان، معاشرے اور عملی ضرورتوں کی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ جسے ہم آج کل رومانوی محبت کہتے ہیں، وہ دراصل ایک نسبتاً نئی ایجاد ہے۔ اور یہ تبدیلی بہت گہری تھی۔ ہم عملی اور معاشرتی بنیادوں پر قائم تعلقات سے ہٹ کر ایک ایسے ماڈل کی طرف چلے گئے جہاں انفرادی احساسات مطلب کہ جبلت اور خواہشات ہر چیز سے اہم ہو گئیں۔ اور یہی تو رومانوی ازم کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ نظریہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت میں عقل کا استعمال کرنا ایک سرد اور حساب کتاب والا عمل ہے، جبکہ ہماری جبلت اور ہمارے احساسات ہی سچے رہنما ہیں۔ پر کیا واقعی ایسا ہے؟ انہی خیالات کی وجہ سے رومانٹک کلچر نے ہمیں تعلقات کے بارے میں بہت سے ایسے گمراہ کن اور اکثر نقصان دہ نظریات سکھائے ہیں۔ یہ وہ افسانے ہیں جو ہمیں حقیقی اور پائیدار محبت بنانے سے روکتے ہیں۔ چلے اب ثقافتی مسئلے سے نکل کر ذرا ذاتی اور نفسیاتی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں جو ہماری محبت کی زندگیوں کو شکل دیتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم بچپن میں زبان سیکھتے ہیں یہ جانے بغیر کہ گرامر کے اصول کیا ہیں، بالکل اسی طرح ہم ایک پیچیدہ جذباتی زبان بھی سیکھتے ہیں۔ یہی زبان طے کرتی ہے کہ ہم بڑے ہو کے محبت کو کیسے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اب جو عدد سامنے آ رہا ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50% آبادی بچپن میں لگنے والے جذباتی زخموں کے ساتھ جوانی میں قدم رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو 50% امکان ہے کہ وہ شخص اندر سے جذباتی طور پر زخمی ہو۔ یہ جذباتی گرامر کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک شخص محبت چاہتا تو ہے لیکن لاشعوری طور پر اسے خود سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بچپن کا تجربہ اسے سکھاتا ہے کہ قربت خطرناک ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں یہ سب کچھ بہت شدید ہو رہا ہے۔ یہ مثال اس تضاد کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ جس طرح بہت کم خوراک پر پلا بڑا شخص ایک بھرپور دعوت کو ہضم نہیں کر پاتا، اسی طرح جذباتی طور پر محروم شخص ایک صحت مند اور محبت بھرے تعلق کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور یہ ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ ہم لاشعوری طور پر اپنے ماضی کے جذباتی نمونوں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مانوس تکلیف نامانوس خوشی سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا حل کیا ہے؟ یہاں سے اس تجزیے کا رخ بدلتا ہے۔ حل یہ ہے کہ محبت کو ایک جبلت کے بجائے ایک سیکھے جانے والے ہنر کے طور پر دیکھا جائے۔ یہی ہے وہ بنیادی نقطہ جو پورے رومانوی نقطۂ نظر کو چیلنج کرتا ہے۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ہو جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے آپ محنت، مشق اور سمجھ بوجھ سے بناتے ہیں۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ ذرا سوچئے، ہم زندگی کے سب سے پیچیدہ اور اہم شعبے یعنی محبت میں اتنی کم تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ چیزیں غلط کیوں ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایورسٹ پر چڑھنے جیسے جسمانی چیلنج کے لیے کتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جبکہ محبت جیسے پیچیدہ جذباتی چیلنج کے لیے ہم اکثر صرف اپنی جبلت پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں عملی اطلاق کی۔ اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کون سے اوزار اور کون سی ذہنیت درکار ہے؟ یہ ایک مزاحیہ لیکن بہت گہرا سوال ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا نہیں کہ کوئی واقعی پاگل ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس شخص میں خود آگاہی ہے،
کیا وہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ وہ کلیدی اقدامات ہیں جن سے ایک ایسا رشتہ بنایا جا سکتا ہے جو نفسیاتی بصیرت اور باہمی سمجھ بوجھ پر مبنی ہو۔ یہ صحیح شخص تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود کو اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید رومانوی فلموں میں نہ پوچھے جاتے ہوں، لیکن یہی وہ سوالات ہیں جو اعتماد اور بات چیت کو جنم دیتے ہیں، جو ایک دیر پا رشتے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ ہم اکثر مطابقت کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو ہمیں پہلے سے ڈھونڈنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطابقت ایک ایسی چیز ہے جسے محنت، کوشش اور سمجھ بوجھ کے ذریعے فعال طور پر بنایا جاتا ہے۔ آخر میں آئیے اس گفتگو کو محبت اور تعلق کے فلسفیانہ معنی تک لے جائیں۔ آخر اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جدید علاج کے نقطۂ نظر کو قدیم حکمت سے جوڑتا ہے۔ یونانیوں کی طرح یہ نظریہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کا سفر دراصل خود شناسی کا سفر ہے، کیونکہ اپنے ساتھی کو سمجھنے کا راستہ خود کو سمجھنے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ محبت کی تلاش دراصل ذاتی ترقی کا سفر ہے۔ یہ دوسروں میں کمال تلاش کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے اندر مہربانی، صبر اور خود آگاہی پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔